شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. 18ویں شب کی تراویح ہم سب نے آج ادا کی. 17ویں پارے کا نصف آخر اور 18ویں پارے کا نصف اول آج کی تراویح میں پڑھا گیا. سورۃ الحج سے آج تلاوت کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے سے بچو. کرنے کو کہا گیا ہے جہاں وہ کرو، اور جہاں نہیں کرنے کو کہا گیا ہے وہاں نہیں کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کرو. اور پھر سمجھایا کہ رب سے ڈرنا کیوں ہے. تو ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے. کہا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ اما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. تو یہ ڈرنے کی وجہ ہے. اب یہ جو منظر قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ زلزلہ آئے گا پیش، اور اس زلزلے کی وجہ سے مدہوشی کی، بے خبری کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یہ کب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو جنتیوں سے الگ کیجیے. وہ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے میں کتنے لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ موقع ہوگا جب دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. تو یہ جو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا ڈراؤنا، ایسا خطرناک کہ اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد جب کہ اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو وہاں دودھ پلانے کی بات کدھر سے آ گئی، اور حمل والی عورتیں کدھر سے آئی وہاں؟ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رد کر دیا کہ صحیح نہیں ہے یہ. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا کیسے ہوگا؟ تو ایسا ہو ضروری نہیں ہے. قرآن مجید استعارے کے طور پر بات پیش کر رہا ہے کہ یہ منظر اتنا خطرناک ہوگا نا کہ اگر سوچ لو اور فرض کر لو کہ دودھ پلانے والی عورت ہے اور اس کے پاس اس کا بچہ ہے دودھ پیتا، تو اس قدر ہیبت
اور پریشانی کا عالم پیدا ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو ایک عورت کو بہت پیارا ہوتا ہے اور جسے وہ سجدے سے چمٹائے رہتی ہے اور اس کو الگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی ہے، اس بچے کو بھی وہ چھوڑ دے گی اور بھول جائے گی اس کو. تو یہ منظر کشی ہے اور استعارہ ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما مات علیہ، ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کی وفات ہوئی ہے. تو اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہے نا، تو حمل کی حالت میں کوئی مرضعہ کی حیثیت سے گئی ہے تو مرضعہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. تو اس طرح سے مرضعہ کا بھی وجود ہوگا اور حاملہ عورتوں کا بھی وجود ہوگا. اور جب یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوگا نا، تو خوف و دہشت کا ایسا ماحول بنے گا کہ رضاعت والی مرضعہ اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، گرا دے گی. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات اس سلسلے میں یہ آئی ہے کہ جو پہلا نفخہ ہوگا نا سور میں، پہلی مرتبہ پھونکنے کا واقعہ، تو اس وقت یہ بات پیش آئے گی. ڈراؤنا منظر ہوگا اور آن کی آن میں بس پلک چپکتے ہی سارا کا سارا منظر تباہی میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس وقت بھی خوف و دہشت کا کچھ ایسا ہی ماحول بنے گا کہ عورتیں بھول جائیں گی. تو بہرحال بعض مفسرین نے لکھا کہ قیامت کا عرصہ لمبا ہے اور اس لمبے عرصے میں ایک سے زائد مرتبہ اس طرح کی مناظر دیکھنے کو ملے تو یہ کچھ بعید بات نہیں ہے. ایک سے زائد مرتبہ بھی اس طرح کی بات پیش آ سکتی ہے. تو بہرحال ڈرنے کی اور سوچنے کی بات یہ کہ یہ منظر ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کرو، تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر بہت گراں گزری اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فق ہو گیا کہ یہ کیا ہے. اور فق ہونے کی وجہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ پریشانی بڑھ گئی کہ جب اتنے لوگ جائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے، یہ پریشانی ان کو لاحق ہو رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح تسلی ہوئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی 1/4 حصے پر ہوگے، یعنی تمہاری جو تعداد ہوگی نا کل اہل جنت کی 1/4 ہے. اور پھر اور آگے بات بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے نصف تم ہوگے، یعنی دیگر امت کے لوگ آدھے ہوں گے اور آدھی جو تعداد ہوگی وہ تمہاری ہوگی. تو تسلی ہے امت محمدیہ کے لیے اس میں، لیکن یہ منظر تو ڈراؤنا ہے، اس منظر کو یاد رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے اس سورہ کی آیت نمبر ہے 39. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی گئی، جن پر ظلم کیا گیا کہ وہ لڑائی کرے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا گیا نا تو ان کو اجازت دی جا رہی کہ وہ لڑائی کرے. تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی ہے، لڑائی کی اجازت. اس سے پہلے کیا تھا؟ تو اس سے پہلے مکی دور ہے اور مکی دور میں مسلمان مقہور اور مظلوم ہے، ستایا جاتا ہے ان کو، اور ساری تکلیفوں کے باوجود ان کو جس بات کی تلقین اور تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا کہ جن سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے اور تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. مدینہ آئے اور ایک ان کو جگہ مل گئی، ٹھکانہ مل گیا. تو پہلے سال میں، ہجرت کے پہلے سال کے بالکل لاسٹ میں
اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ اجازت ہے، ابھی اجازت کا مطلب سمجھ رہے، کر سکتے ہیں، حکم نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں اجازت دی گئی کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی زیادتی کا جواب دیا جائے تو پھر جواب دینا چاہیے۔ تو اس مرحلے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے ترتیب دینے شروع کیے، اور مدینے کے اطراف کے علاقے میں گشت کرنے کے لیے ان کو بھیجنا شروع کیا کہ دشمن کی طرف سے حفاظت بھی ہو، ان کی خبرگیری بھی ہو، اور مکے والوں کو بھی ایک پیغام چلا جائے کہ اب تمہارا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ شرارت ان کی اب تک جاری تھی۔ تو پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں حکم ہوا کہ جو لوگ لڑتے ہیں ان سے لڑو۔ تو اس طرح سے آغاز، اور پھر پہلی لڑائی پیش آئی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ لڑو بس ان لوگوں سے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے تدریج کی بنیاد پر جہاد کی فرضیت ہوئی ہے۔ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو تدریج یہ احکام شریعت کا ایک بڑا مسئلہ ہے، مختصر طور پر اس پر غور کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کہ بہت سارے احکام میں تدریج کا خیال رکھا گیا، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ روزہ ہے، شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، تو یہاں بھی جہاد کی فرضیت کے سلسلے میں تدریج کو ملحوظ رکھا گیا۔ پہلے کیا ہے؟ رکے رہو۔ تو یہاں جذبات کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دی گئی اور تربیت کی گئی کہ آپ کو جو لڑنا ہے نا تو اپنے جذبات کی بنیاد پر نہیں لڑنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر لڑنا ہے۔ تو پہلے یہ کنٹرول کرنے کا جذبہ سکھایا گیا، تعلیم دی گئی، اور پھر اجازت دی گئی لڑ سکتے۔ تو تھوڑی سہولت ہے نا یہاں، اور بعد میں جب حکم دیا گیا تو پھر یہ سہولت کیا ایسا سے ختم ہو گئی کہ اب لڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی، میں چاہوں تو لڑوں اور چاہوں تو چھوڑ دو۔ تو یہ جو سہولت ہے، پھر آسانی سے سختی کی طرف بڑھنا کیوں ہے؟ تو جہاد کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، جان قربان کر دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جذبے میں آ کے آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب آمنے سامنے کی بات ہونا اور موت سامنے دکھائی دینے لگ جائے نا تو اچھوں کے بھی پتے کیا ہو جائے؟ غائب ہو جاتے ہیں، پانی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ترتیب ہے، اور اس ترتیب کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، مکمل طور پر قادر ہے۔ چاہے تو لڑائے بغیر بھی دشمنوں سے نمٹ لے، لیکن آپ کے سامنے بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عذاب آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے تباہ کرنے کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اب مسلمانوں کی تلواروں کو عذاب کا ذریعہ بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ویسے ہی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑیں، اور لڑنا کس لیے ہے؟ تو فلسفہ جہاد کیا ہے؟ تو فلسفہ جہاد کو بیان کیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرے نا، ٹکرائے نہیں، تو پھر تو جو عبادت خانے ہیں نا، یہودیوں کے ہو یا نصرانیوں کے ہو یا مسلمانوں کے ہو، مساجد ہو، یہ سب کے سب ڈھا دی جائے اور ان کی طرف کوئی توجہ کرنے والا ہو ہی نہیں، کوئی اللہ کی طرف آئے ہی نہیں۔ تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر سرگرم عمل رکھنے کا فلسفہ کام کرتا ہے۔ اور دوسرا جو فلسفہ بیان کیا قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہ اگر یہ نہیں تو زمین تو فساد سے بھر جائے، ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی بات نہیں ہونا تو پھر تو ظالموں کی مسیح ہے، ظلم کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ ظالموں کی سرکوبی کے لیے اللہ اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے اور کھڑا کرتا ہے، اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور ظالموں سے مقابلہ کر کے ظلم کے ماحول کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ تو میدان جنگ میں کامیاب ہونے کا فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا، کہا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو نا کہیں بھی تو اللہ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ تو اس کے دین کی مدد ہے، اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ
انجام دینا ہے، دعوت اللہ کی کوششیں کرنی ہے. تو جو لوگ یہ کریں گے پھر کیا ہے، اللہ کی مدد ہوگی. اور کہا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ جس کی مدد کر دے اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. اور پھر کہا کہ جن کی اللہ مدد کرے گا نا ان کو قوت اور سطوت ملے گی اس کائنات میں. تو ان کا شیوا اور شعار کیا رہے گا؟ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو زمین میں ہم قوت دے تو اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرے وہ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکے. تو یہ 4 صفتیں ہوں گی ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ غلبہ دے گا. تو اللہ نے غلبہ دیا. کن کو دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیا. اور ان کے اندر یہ صفتیں موجود تھی. نماز کے سلسلے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ دیگر بہت سارے جرائم کی بات اور کوتاہیوں کی بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے دور میں، لیکن یہ بات ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی بنیاد پر کسی کو سزا دینے کی ضرورت پیش آئی ہو. تصور ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، ہے نا. یہاں تک کہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا نماز سے. ہم نے دیکھا ہے وہ دور، یہاں تک کہ ایک آدمی 2 آدمیوں کے سہارے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتا تھا. کون پیچھے رہتا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا منافق ہونا بالکل کھل گیا ہو، کھلا جو منافق ہوتا تھا نا وہ پیچھے رہتا تھا. ورنہ جو عام قسم کے منافق ہوتے تھے نا ان کو بھی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑے. تو نماز قائم کرنے والے تھے وہ. اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، مختصر بات کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف کیا کر لیا، اپنی تلوار بے نیام کر لی اور کہا کہ اگر رسی بھی روکیں گے نا ایک اونٹ کو باندھنے والی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ وہ دیتے تھے تو ایسے لوگوں کے خلاف میں لڑوں گا. اور کہا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اینقص الدین وانا حی، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو جائے یہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ برائی دکھتی تھی ٹوکتے تھے اور برائی جو سمجھ میں آتا تھا اس کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں. بعض مفسرین نے نقطے کی بات کی اور کہا کہ واو ہے نا تو واو سے پہلے کچھ ہے چھپا ہوا. تو پہلے کیا ہے؟ کہا کہ آغاز بھی اللہ کے ہاتھ میں اور انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انجام آغاز کیا ہے؟ تو پہلے مسلمانوں کو ستایا جائے، ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کیا جائے اور کفار کو تھوڑی مہلت دی جائے کہ وہ بھی اچھل کود لیں وغیرہ. لیکن انجام کیا ہے پھر؟ تو انجام ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے. آگے بڑھیں گے. سورۃ المؤمنون ہے ہمارے سامنے اور سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیتیں ہم سب کو دعوت غور و فکر خاص طور پر دینے والی ہیں. آیتیں تو ساری ہیں اس لیے کہ ان پر غور کیا جائے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے. تو اس وقت یہ آیات اتر رہی ہے کہ جب مسلمان شدید مظلومیت کے دور سے گزر رہے تھے تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کی بات ان کے لیے کرنا بہت دور کی کوڑی لانے کی بات تھی. لیکن ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کامیاب مومن ہے، ایمان والے ہیں. اصل کامیابی کون سی ہے؟ تو اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ اصل کامیابی ہے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سودا ہے. تو اصل تو یہی ہے. جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں رہتے ہوئے زیادہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں رہتے ہوئے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے اپنا ہے، یہاں سے ٹلنا ہی نہیں ہے. تو آدمی لگا رہتا ہے، جتا رہتا ہے دنیا کو حاصل کرنے اور کمانے کے لیے. اور کامیابی کا معیار اس کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کی جائے، شہرت حاصل کی جائے، مقام اور مرتبہ حاصل کیا جائے، دولت کمائی جائے، کامیابی کا معیار ہے. لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد سارا کا سارا معیار تبدیل ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا کہ کامیابی کس کو ہے، کہتے ہیں کیا ہے کامیابی. تو یہاں
کہا جا رہا کہ کامیاب کون ہے؟ کہا کہ المؤمنون، ایمان. تو پہلے نمبر پر ایمان ہے. ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. پھر صفتیں بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ خاشعون کا مطلب ہے خائفون ساکنون، ڈرتے ہوئے اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو ادھر ڈر رہتا ہے، اور اسی ڈر کی بنیاد پر کیا ہے، ظاہری اعضاء میں بھی کیا ہے، حرکات کی جگہ سکونت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، آدمی ٹھہرا ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. ایک ضعیف روایت ہے سنن ترمذی کی، ضعیف روایت سے دلیل پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معنی کی بنیاد پر بات تو صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، اور دوران نماز وہ اپنی داڑھی کو کھجا رہا، داڑھی سے کھیل رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو دوسرے اعضاء پر بھی خشوع کے اثرات نمایاں ہوتے. جتنی توجہ ادھر ہوگی، ادھر ادھر کی توجہات کیا ہے، ادھر ادھر ہو جائیں گی. اور ادھر ادھر ہونا کیا ہے، تو تھوڑی موڑی بات معاف ہے، روایت اس سلسلے کی ہے، اگر کپڑا صحیح کرنا کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وغیرہ، لیکن زیادہ ادھر ادھر کرنا یہ التفات کہلاتا ہے. اور التفات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھپٹ ہے شیطان کی طرف سے. شیطان اس کے ذریعے سے آدمی کی نماز کے ایک حصے کو جھپٹ لیتا ہے، یعنی اس کا جو ثواب ملنا چاہیے نا وہ آدمی کو ملتا نہیں ہے، ثواب سے محروم کر دیتا ہے، تو عمل ہو جاتا ہے، لیکن جو مطلوبہ جزا ملنی چاہیے نا وہ مطلوبہ جزا آدمی کو مل نہیں پاتی ہے. تو پہلی صفت یہ ہو گئی والذین هم عن اللغو معرضون. اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرنا کے مطلب کیا ہے، منہ پھیر لینا. منہ پھیر لینے میں یہ پیغام ہے کھلے طور پر کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لغو میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ دور ہی دور رہتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مرو کراما، جب لغو باتوں سے گزرتے ہیں نا تو دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ادھر دیکھتے بھی نہیں. لغو کس کو کہتے ہیں، کس کو؟ تو ہر وہ چیز جو دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ اپنے اندر نہیں رکھتی ہے وہ کیا ہے، لغو ہے. تو اس بنیاد پر نقصان والی چیزیں تو آئی جائیں گی، نقصان پہنچانے والی چیزیں آ جائیں گی، جو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے اگر وہ لغو ہے تو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ بدرجہ اولا کیا ہوں گی، لغو ہوں گی. شرک، زناکاری، بدکاری وغیرہ ساری چیزیں آئیں گی. وہ چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی کہ جن کا ظاہری طور پر کیا ہے، نقصان ہم کو دکھتا نہیں ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ تو ایسے امور کہ جن کو ہم دیکھیں، جن کو کریں، لیکن صحت پہ، جسم پہ، روح پہ، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو مومنین کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لغو میں نہیں پڑھتے. اور لغوی کا ایک حصہ کیا ہے کہ بیجا قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، کہ جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی محصل نہیں نکلتا، بس گفتگو بڑھائے، گفتگو اور بحث بڑھائے، بحث ہے تو یہ بھی لغو ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اعرضوا عنہ. بیان کیا اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے کہ جب لغو باتوں کو سنتے ہیں نا وہ تو اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ پر سلامتی، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ سے ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے. تو اپنا دامن بچاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی لغو سے بچنا ہے. آگے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اور وہی باتیں کی گئی اس میں زکوٰۃ کرنا، ادا کرنا کیا مراد ہے وغیرہ، لیکن موٹی بات یہ کہی گئی کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی زیادہ مناسب ہے، نہیں مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. اس کے بعد کا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ملکیت کی لونڈیوں کے، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت کرنے میں حفاظت کے جتنے اسباب اور ذرائع سب کو اختیار کرنا ہے اور بدکاری سے بچنا ہے. آدمی شرمگاہ کا استعمال دو مقامات پر کر سکتا ہے. اور یہاں سے دو پیغام ہمارے لیے. ایک پیغام تو یہ ہے کہ بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور شہوت سے بیزاری کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام نہیں ہے. شہوت ہے تو شہوت کی تسکین کا سامان کرنا چاہیے، یہ کیا اسلام اور یہ فطرت ہے. جو اختیار کرنا، رہبانیت اپنانا یہ اسلام نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول جو بھیجے ہیں نا
وجعلنا لهم ازواجا وذريہ، تو ہم نے ان کی اولادیں بھی بنائی اور بیویاں بھی بنائی، ان کے پاس بیویاں بھی تھی اور ان کے پاس اولاد بھی تھی۔ تو یہ رسولوں کا طریقہ ہے کہ وہ شادیاں کرتے ہیں، شہوت کی تسکین ان کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن صحیح مقام کے ذریعے سے۔ کیا ہے صحیح مقام؟ تو ایک ہے بیوی، اور دوسرا مقام کیا ہے؟ لونڈیاں، ملکیت کی۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بات رکھی تھی کہ بیوی تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن لونڈی کے سلسلے میں جب بات آتی تو کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ازواج اور او ما ملکت ایمانکم، یہ کس نے کہا؟ کس نے؟ کس کا بنایا وہ قانون ہے؟ اللہ کا نا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا بس آمنا اور صدقنا۔ اب جہاں تک حکمتوں کی بات ہے اور غلامی کیوں باقی رکھی گئی اس کی بات ہے، تو علماء نے اس پر صفات کے صفات لکھے ہیں اور یہ ثابت کیا کہ اسلام نے اگر بالکلیہ ختم نہیں کیا نا غلامی کو تو اس میں حکمتیں تھی، اور اس وقت کی مصلحت کے خلاف یہ بات تھی، اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنگوں میں جو لوگ قید ہو کر آتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو بند کر دیجئے، ہے نا، بیریکوں میں، اور جانوروں کی زندگی جینے پر ان کو مجبور کیجئے، اور خواتین نے تو ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتیاں بجا رکھی ہے جیسا کہ دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ نہیں، ان کو کھلی فضا میں چھوڑیے اور کسی کے زیر سایہ اور ماتحت کر دیجئے، کچھ خدمت اس کے لیے کر دے گا اور انسانی زندگی وہ جیے گا اور کس حقوق کے ساتھ جیے گا، تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اور آگے مسائل اور ہیں کہ عورت سے اولاد ہو جائے نا لونڈی سے، تو اب اس کو بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے؟ نہیں رہ جاتا، اور کہا کہ یہ غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، وہ غلطی ہو جائے تو بطور کفارہ کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ اس طرح ترغیب دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ۔ اللہ نے کر دیا تمہارے ماتحت، لیکن وہ تمہارے بھائی ہی ہے۔ تو ایسی تبلیغ اور ترغیب کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ ہوتے تھے، تو جو کپڑا ان کے جسم پر ہوتا تھا وہی کپڑا ان کے غلام کے جسم پر بھی ہوتا تھا۔ پہچاننا مشکل ہے کون آقا ہے اور کون غلام ہے، کون مالک ہے اور کون غلام ہے۔ یہ ترغیب ہے اسلام کی، تو مصلحتیں تھی اس لیے رکھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے؟ آزادی کی طرف قدم بڑھایا، اور آج دنیا کیا ہے؟ ایک خاص دور سے گزر رہی ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ آزادی تو ہے لیکن غلامی بھی ہے، لیکن غلامی کی شکل کیا ہے؟ بدل گئی ہے۔ بہرحال یہ دو ذرائع ہیں، کیا ہے؟ یا تو زواج کے ذریعے ہو یا ملکیت کے ذریعے ہو، آدمی اپنی شہوت کی تسکین کرے۔ اس کے بعد کہا کہ جو اس کے علاوہ راستہ ڈھونڈے گا نا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، حد کو پار کرنے والا۔ جو حد کو پار کرنے والا اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد امانتوں کا خیال رکھنے والے، عہد اور ذمہ داری کو پورا کرنے والے، اور پھر یہ کہا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے۔ تو پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے اور آخری صفت بھی نماز سے متعلق ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم کو کرنا چاہیے، تاکہ جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی نا وہ وارث ہوں گے، اور کامیابی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، کیا ہے وہ؟ تو کہ وارث ہوں گے۔ کس چیز کی وراثت ملے گی؟ تو جنت الفردوس کی وراثت ملے گی، جنت الفردوس کی، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ان صفتوں کی بنیاد پر پوری کامیابی ملنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ اور وراثت کی بات کی تو یہ بات پریشان کرتی ہے علماء کو کہ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی طرف سے بیٹے کو جو ملے، ایک چیز ہے پہلے سے ملکیت میں، ایک کی طرف سے دوسرے کی طرف منتقل ہو۔ جنت کیا ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ تو وراثت کی بات کیسے ہو گئی؟ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ باپ تھے نا، تو گویا کہ باپ ہی کی جنت تھی، نکل گئے، اب پھر وہ باپ والی چیز حاصل کر لیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو وراثت سے تعبیر فرما دیا۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ وراثت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے نا، وہ مال کے حصول کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، کسی کو مل جائے تو مضبوط ذریعہ، تو اس لیے وراثت سے تعبیر کیا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ملے گا۔ جو لوگ یہ اوصاف بنائیں گے نا ان کو جنت ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہو۔ ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں، اور دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو جو لوگ جنت میں جاتے ہیں نا ان کو ان لوگوں کا بھی ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے جو جہنم میں چلے گئے، تو وراثت ہوئی ہے۔
یعنی جہنمیوں کے وارث کون ہو گئے؟ جنت والے ہو گئے۔ آگے سورۃ النور ہے، اللہ نے کہا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا، یہ ایک سورہ ہے نکرہ، علماء کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کے لیے یعنی عظیم سورہ ہے، عظیم، اور پھر ہم استعمال کیا گیا، میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے، ہم میں ایک پیغام ہے، اور یہ شاہی انداز ہے، اور اس انداز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ آگے جو باتیں کہی جا رہی ہے نا، آگے کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے کہ تقریر کر دی اور چھٹی، آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہا کہ جس نے نازل کیا ہے وہ کون ہے؟ تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ہم ہے وہ، ہم۔ تو اس لیے آگے جو احکامات دیے جا رہے ہیں نا، سنجیدگی سے لینا، اگر سنجیدگی سے نہیں لوگے نا تو پھر زبردست پکڑ ہونے والی ہے۔ کیا ہے پیغامات؟ تو پہلی بات یہ کہی کہ زناکار مرد اور عورت اس لائق نہیں ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے، نہیں کر سکتے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر حرام ہے یہ۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، مشہور صحابی ہیں، بڑے تیز چاقو چوبند قسم کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ان صحابہ کو آزاد کرانے کے لیے رکھ رکھا تھا جو مکے میں پھنسے ہوئے تھے، تو جاتے تھے اندھیروں میں اور چھڑا کر آزاد کر کے لے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کا قصہ بیان کرتے کہ میں تھا ایسے ہی، چاندنی رات ہے، روشنی پڑ رہی ہے، اور میں ایک دیوار سے لگ کے کھڑا ہوا ہوں، تو چاند کی روشنی کی وجہ سے میرا سایہ بن گیا۔ عورت آ گئی ایک جس کا نام عناق ہے، اس نے سایہ میرا دیکھا نا تو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ تو کہتے کہ زمانے چالے تو میری آشنائی اس سے تھی، دوستی۔ تو کہنے لگی کہ مرثد ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلو آج رات ہمارے پاس گزارو۔ کہا کہ نہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس نے شور مچایا، حضرت مرثد بھاگ کھڑے ہوئے۔ مدینہ جب حاضری ہوئی حضرت مرثد کی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انکح عناقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عناق سے نکاح کر لوں؟ پھر پوچھا کر لوں، پھر پوچھا کر لوں، 3 مرتبہ، ترمذی کی روایت 3 مرتبہ۔ تو اب یہ 3 مرتبہ محبت کو کیا ہے ظاہر کرتا ہے، 3 مرتبہ پوچھنا، بار بار پوچھنا، لیکن اس محبت کے باوجود دامن کیا ہے بچا ہوا ہے، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ یہ عبرت و نصیحت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ، اللہ نے آیت اتار دی اور کہا کہ نہیں، زناکار مرد اور عورت، زناکار مرد اور عورتیں ہی کے لیے مناسب ہے، مومنوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ، پہلی بات ہے بلکہ یہ زنا کرے مرد ہو یا عورت تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حدیث میں اضافہ کیا گیا کہ اس کے ساتھ 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر بدر، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ان مرد اور عورتوں کی سزا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہوں، شادی شدہ مرد و عورت کی سزا الگ ہے۔ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مارا جائے گا، کیا ہے، سنگسار کر دیا جائے گا پتھروں سے۔ تو یہ سزا ہے، یا تو کوڑے مارے جائیں یا پتھر سے، ہے تو سخت سزا۔ اب وقت نہیں چکے اس لیے میں 1-2 بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہے تو سخت سزا، لیکن اس سزا کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زناکار ہونے کا مطلب ہے انسان نہیں رہ جانا، اور جو انسان نہیں رہ جائے اس کو انسانوں میں رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ جو سزا ہے نا بہت سخت سزا ہے، تو اس سزا سے بچنے کا سامان بھی شریعت کی طرف سے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کہہ دے کہ میں نے دیکھا اور فلاں ایسا ہے اور اس کی بنیاد پر بس سزا ہو جائے گا، کہ نہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہا کہ جو لوگ ناحق اگر کسی پر الزام لگاتے ہیں نا اور 4 گواہ نہیں پیش کر پائیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ ساقط الاعتبار ہو جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے۔ یہ ہو گیا۔ اب گواہ چاہیے 4 کسی بھی پر بھی زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے، اور مختصر طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صرف دیکھا تھا نہیں، جا رہے تھے نہیں، ایسا نہیں ہے، خاص عمل کرتے ہوئے دیکھے تب ثابت ہوگا الزام۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گواہی کی بنیاد پر اس طرح کی بات نہیں آئی ہے، اقرار اور اعتراف کی بنیاد پر سزا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ سزا دینا زنا کی سزا دینا آسان نہیں ہے۔ اب ایک صورتحال ہے پریشان کن ہے، کیا ہے وہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر اس طرح کی حالت میں دیکھ لے تو اب وہ دیکھنے کے بعد 4 گواہوں کو ڈھونڈنے جائے یا کیا کرے؟
تو اب حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کر کے آئے تو دیکھا کہ غلط منظر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ البینۃ والا حد فی ظہرک، یا تو گواہ پیش کرو یا پھر پیٹھ تیار کر دو، حد جاری کی جائے گی. اب وہ کہہ رہے کہ ایسا کیسے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا حل اتارا، کہا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، ان کی ایک گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی، لیکن صورت اس کی کیا ہوگی کہ 4 مرتبے وہ قسم کھائیں گے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ قسم کر کے کھا کے کہیں گے کہ اگر جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. کہا کہ پھر بیوی اپنی طرف سے سزا کو دور کرے گی، الزام لگ گیا ہے نا، قسم کھا لی شوہر نے تو اب سزا ملے گی بیوی کو. اگر سزا نہیں ہونی ہے تو اس کو قسم کھانی ہے کیا کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی زبان میں لعان کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا. لعان کے بعد شریعت نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا. پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی زندگی میں مل نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک حل ہے شریعت کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی نا تو بڑی مصیبت میں تھے تم. شوہر بے غیرتی کے ساتھ جینے پر مجبور ہو جاتا، اور بیوی پر بھی مصیبت رہتی کہ اگر کسی شوہر کے سر میں شیطان گھس گیا اور انتقام لینے پر تل گیا تو زنا کا الزام لگا کے کام بنوا دیتا، تو ادھر بھی مصیبت تھی. تو اللہ نے دونوں کا راستہ پیدا کر دیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. تو حکمت پر مبنی فیصلہ ہے یہ، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے معافی مانگو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ معاف کر دے. اب جو آیات پڑھی گئی ہیں آخر میں ان میں واقعہ افک کا ذکر ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کے الزام کا ذکر ہے. قصہ تقریباً ذہنوں میں ہمارے ہے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگ گیا اور 1 مہینے کے قریب پریشانی کا دور ان پر رہا ہے. ان کو تو علم لاسٹ میں ہوا، پہلے تو نہیں ہو پایا، لیکن ان کے والدین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پریشانی تو ہے. بعد میں آخر میں ان کو پتا چلا 2-4 دن پہلے، تو پھر رونا شروع کیا تو روتی رہی، اور ان کے اپنے الفاظ ہے کہ پھر نیند کا سرما نہیں لیا میں نے، روتی رہی، رات میں روئی، دن میں روئی، روتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے براءت کا اعلان فرمایا اور آیات نازل کر دی، اور قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت ثبت ہو گئی اللہ کی آخری کتاب میں. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ الزام لے کر آئے نا بہتان تراشی کرنے والے، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تمہیں میں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور لا تحسبوه شرا لکم، اس واقعے کو برا مت سمجھو اپنے لیے، بلکہ اس کو کیا ہے؟ اپنے حق میں بہتر سمجھو. اور کہا کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے جتنی غلطی اس میں کی ہے نا اتنی سزا تو اس کو ملے گی، اور جس نے بڑی ذمہ داری اس سے والذی تولی کبرہ، جس نے بڑی ذمہ داری نبھائی ہے نا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو بڑی ذمہ داری نبھانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، منافقوں کا سردار، کے جس نے اس مسئلے کو شروع کیا، اور پھر اس میں مرچ اور مسالے اس نے لگائے، اور پھر اس کے چیلوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور پورے مدنی معاشرے کو کیا کر دیا؟ انہوں نے مسموم کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو بہتر کیا ہے؟ تو چہرے کھل کر بہت سارے سامنے آ گئے. اور پھر یہ ایک بات ہے جو بڑی ہے، اس کو سنا کر بات ختم کریں گے کہ مدنی معاشرہ اور مومنانہ معاشرے کا رویہ اور کردار کیا ہونا چاہیے. یہ مسئلہ کھل کر سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومنوں نے اس طرح کی بات سنی تو اپنے حوالے سے خیر کا گمان کرتے، اپنے حوالے سے کرتے. مطلب کیا ہے؟ آپ اور آپ نہیں ہے، آپ اور میں، بلکہ ہم ہیں، ہم المؤمنون اخوہ، مسلمان کے آپس میں بھائی ہے. تو جو گمان اپنے لیے ہمارا ہونا چاہیے وہی گمان اپنے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہ بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. اس کردار کا مظاہرہ تم سے ہونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے تھا تم کو کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. کس کا مسئلہ تھا؟ ایک
عام مومن بھی اس کا حقدار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کس کا معاملہ تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا مسئلہ تھا. تم کو اور سوچنا چاہیے تھا. کئی باتیں کہی اور سمجھایا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا ورنہ بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے. اب وہ جو کردار ہے نا کہ اپنے سلسلے میں خیر کا گمان کرنا چاہیے، تو اس سلسلے کا جو کردار ہے وہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک کردار ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ آپ نے سنا ہے کہ لوگ عائشہ کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں، جو انداز ہوتا ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہاں کہہ رہے ہیں. تو ہمارا انداز ہوتا، ہم ہوتے نا تو اچھا ہے، ہاں کہہ رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں، اور پھر ہاں کہہ رہے ہیں، ہم بھی کچھ لگاتے ہیں. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کہتی ہو؟ کہا کیسا؟ تو کہا کہ تم سے غلطی نہیں ہوگی اور صدیق کی بیٹی سے یہ غلطی ہو جائے گی. ایسا کیسے تم نے سمجھ لیا؟ تو یہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا کی تفسیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے. ایک اور ہے، کیا ہے؟ تو ام المؤمنین اس کا ذکر خاص طور پر کرتی ہے. کون ہے وہ؟ تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ تمام ازواج میں اگر کوئی میرے مقابلے میں رہتی تھی نا اور اپنے آپ کو ہم پلہ سمجھتی تھی، میرے ہم پلہ برابری، وہ بھی قریش کی خاتون ہے، یہ بھی قریش کی خاتون ہے، اور وہ تو اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے نا، تو اس بنیاد پہ رہتا تھا مقابلہ دونوں میں، ہے نا. زینب مقابلے میں رکھتی تھی. تو کہتے کہ سب سے زیادہ مقابلہ زینب ہی سے تھا میرا، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ عائشہ کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگی احمی سمعی و بصری. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں تو ان کے سلسلے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ زینب کو اس کے تقوی نے بچا لیا. تقوی نے کیا کر لیا؟ بچا لیا، ورنہ پھنسنے کا موقع تھا اور پھنسنے والے پھنس گئے. کیا ہے؟ تو زینب بنت جحش جو شوکن ہے وہ تو بچ گئی، لیکن شوکن کی جو بہن ہے نا حملہ بنت جحش پھنس گئی وہ اس مسئلے کو لے کے. کیا ہے؟ تو وہ 3 صحابہ جو پھنس گئے نا 3 الزام میں لگانے میں، تو ان میں سے 3 ایک حملہ بنت جحش بھی ہے، باقی حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ جن کا ذکر کل انشاءاللہ آئے گا ہمارے سامنے، تو یہ لوگ بسے. لیکن مجموعی کردار کیا ہے مدنی معاشرے کا؟ تو مدنی 3 ہی لوگ صرف، بڑی آبادی ہے، 3 ہی لوگ صرف اس غلطی میں پڑے، باقی سب کے سب بچے رہے. تو یہ معاشرے کے کردار کی بلندی کو اجاگر کرنے کی بات ہے کہ کیسا معاشرہ تھا یہ. تو یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اور یہ معاشرہ قرآن کو مطلوب معاشرہ کہ کسی کے حوالے سے کوئی بات پہنچے نا تو پہلے سوچو کہ میں کون ہوں، میرے حوالے سے کیا ہے میں. تو یہ مزاج جب بنتا ہے نا تو برائیوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور یاد رکھی جاتی یہ باتیں. تو سیدہ عائشہ زینب کو بھی یاد رکھتی ہیں، اور سیدہ عائشہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی یاد رکھتی ہے. حسان تعریفیں کرتے بعد کے زمانوں میں، کہتے کہ اب تعریفیں کرتے ہو لیکن اس وقت کیا ہو گیا تھا، یاد دلاتی ہے. تو یہ دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے نا، تو کسی کے سلسلے میں کوئی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کردار کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بڑا پیغام ہے جو اس واقعے کی بنیاد پر ہم کو ملنے والا ہے. باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.